افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، رمضان کی آمد ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا بڑی بےتابی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر، وہ کون ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے؟ وہ کیا ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے پاس رمضان آنے والا ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، اس کی بارے میں سرکار دو عالم سے فرمایا وہ بہترین مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے۔ ناظرین کرام، استقبال رمضان کے حوالے سے، کیونکہ رمضان آ رہا اور رمضان کا جو ایک بہتر عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے وہ ہے روزہ، کیونکہ نماز تو ہم سارا سال پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ رمضان میں فرض کیا گیا اور ہر سال جو ہے وہ 30 دن یا 29 دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزے کے حوالے سے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، تو روزہ کیا ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ عربوں کے ہاں روزے کا کوئی تصور نہیں تھا، نماز کا تصور موجود تھا، وہ تالیاں اور سیٹیاں مار کر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، حج کے بھی وہ مناسک ادا کیا کرتے تھے، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دیا کرتے تھے، اور حضرت آقا علیہ السلام کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، وہ تو ویسے ہی مشہور تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، ان کی تواضع کرتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا، لیکن روزے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو جو روزے کا تصور، جس کو ہم عربی میں صوم کہتے ہیں، وہ عربوں کے ہاں صرف گھوڑے رکھا کرتے تھے، یعنی گھوڑوں کو روزہ رکھایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو سکے اور وہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہو سکے۔ تو کیونکہ جب گھوڑا جو ہے اس کو جب روزہ دیا جاتا تھا اور ان کو باد سموم، جب وہ تیز ہوائیں چلتی تھی، جب لو چلتی تھی، تو اس کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، تو اس لیے روزہ جو ہے وہ گھوڑے رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب یہ روزہ فرض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سابقہ اقوام کے اوپر بھی فرض کیا تھا، تمہیں بھی یہ روزے کا تحفہ دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوا روزہ رکھنے کا، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ کیونکہ عرب کے ہاں روزہ گھوڑے رکھتے تھے، اور اب جب امت کے اوپر یہ فرض کیا گیا تو بتایا گیا کہ تم نے اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو۔ اور جب انسان پرہیزگار کب ہوگا؟ جب وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ضبط نفس کرنا ہے، سیلف کنٹرول کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم تقوی اختیار کریں گے۔ تو معلوم ہوا قبلہ کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ کسی شخص کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، اور تقوی اس کو کب میسر نہیں آتا؟ جب وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کرتا۔ جب ہم کھانے پینے سے اور جو جسمانی خواہشات ہے اس کو ترک کریں گے، تو یہ جو پریکٹس کریں گے ہم 30 دن کے اندر، اس سے ہمیں نفس کو کنٹرول کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان آ رہا ہے اس کا ہمیں احترام کرنے اور جو اس کا مقصد ہے روزے کا، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ ایک ہی مہمان شریک گفتگو ہوں گے۔ آپ ان کی بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں، سادات میں سے ہیں۔ میری مراد سید مفتی شہباز احمد شاہ صاحب سے ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم۔ ناظرین کرام، مہمان گرامی آپ کے پاس موجود ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے وہ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، جب بھی ان کو عرض کی جاتی ہے تو وہ ہمارے اس عرض کو مانتے ہیں اور وہ اس پروگرام کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ ہمیں میسج بھیجنا چاہیں تو واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کے دوران اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا
نمبر جو ہے وہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اس وقت شو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں، اور جب آپ کال ملائیں تو چند ہدایات ہمیں روزانہ کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں پروگرام میں بارہا کرنی پڑتی ہیں کہ جب آپ کی کال مل جائے تو بیک اینڈ پہ پروڈیوسر صاحب بھی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہو تو ٹی وی کا کائنڈلی آواز جو ہے وہ بند کر لیا کریں، میوٹ کر لیا کریں، اور جو سوال آپ نے کرنا ہو کوشش کیا کریں وہ سوال آپ لکھ کر بیٹھا کریں، جیسے آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ ہو تو آپ سوال پڑھ کے، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو اور ہمیں بتانے میں کوئی دیر نہ لگے، کیونکہ پروگرام کے اندر جب کالز آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات بہت بے شمار کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر ہمیں وقت کی قلت کے حوالے سے پھر ہم آپ کو صحیح طرح جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ سوال آپ کو جو دیا جائے، جو سوال آپ نے کرنا اس کا جواب جو دیا جائے اس کو آپ لکھ لیا کریں، اور اگر آپ کو وہ جواب سمجھ میں نہ آئے یا کوئی وظیفہ آپ کو علماء کرام میں سے یا وہ پیران عظام میں سے کوئی بتاتا اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے 4-5 گھنٹے کے بعد، تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو دوبارہ سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا جواب دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور ہم جس طرح انٹرو میں ہم نے گفتگو کی ہے روزے کے حوالے سے کہ روزہ جو تھا اس کا مقصد کیا تھا اور روزہ تھا کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم جندٌ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، تو وہ ڈھال کس کے آگے ہے؟ وہ ڈھال ہے جو نفس کی جو حملے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے نفس کا حملہ مختلف ہوتا ہے، اس کی علم کے مطابق، اس کی حالت کے مطابق، اس کی کنڈیشن کے مطابق نفس اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اس نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے نفس اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو روزہ اس کے آگے ڈھال بن جاتا ہے، تو اس لیے روزے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ آگے جی کالز کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلی کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، میرا نام بلقیس ہے، جی میری ماں کا نام زینب بی بی ہے، مجھے میدے کی بہت زیادہ 10 سال سے میدے کا پرابلم ہے، میرے میدے میں السر ہے، خوراک والی نالی سے لے کے میدے تک سارا السر ہے، انڈوسکوپی بھی کرائی ہے، دوائیں بہت زیادہ کھا چکی ہوں، اب میدا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دوائی کھاتی ہوں تو موشن لگ جاتے ہیں، ہر دوسرے دن بعد میرے موشن لگ جاتے ہیں، بہت بیمار ہوں، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے دل کی تکلیف بھی ہے، میرے موڑوں کا مسئلہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ ابھی مجھے تکلیف میدے کی ہو رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کون سی دوائی کھاؤں، آپ میرے لیے خصوصی دعا بھی کر دیں، اور کوئی انشاءاللہ جی انشاءاللہ تعالی دعا ہم کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اکاڑا سے بول رہی ہوں۔ اکاڑا سے بات کر رہی ہیں، چلے جی شکریہ آپ نے کال کی، بہت ساری آپ نے بیماریاں بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت ساری بیماریوں کا ذکر کیا لیکن خصوصی طور پہ آپ نے میدے کا کہا، اس حوالے سے عادات میں سے ادھر موجود ہیں مفتی صاحب، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تو اس بیٹی کے لیے، بہن کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے انہیں تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اس ماہ مبارک کے صدقے سے، اور آنے والا جو ماہ مقدس ہے ماہ رمضان المبارک، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میری بہن، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے صبح 11 مرتبہ اور شام کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ خود پی لینی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ ایک خط لکھیں، اس میں تفصیلاً آپ جو تکلیف ہے وہ لکھیں، اور اس میں آپ کو کچھ تعویذات یہاں سے ہم بھیجیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ ان قرآنی تعویذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام امراض کو، بالخصوص جو آپ نے السر معدہ کا ذکر کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و تندرستی عطا فرمائے گا۔ جی جزاک اللہ جی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو مفتی صاحب نے گائیڈ کیا ہے، آپ اس پہ عمل کریں، اور جس طرح فرمایا کہ پہلے یہ عمل تو آپ نے کرتے رہنا، اس وظیفے کو جاری رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کنڈیشن ہے اس حوالے سے اگر ممکن ہو سکے تو ہمارا ایڈریس جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، اس ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ آپ کال بھی کر سکتے، اس ایڈریس کے اوپر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، اور خط کے جوابی لفافے کے ساتھ بھیجیے گا، اور ساری تفصیل اس کے اندر جو بھی آپ کو پرابلم ہے، کب سے ہے،
کیوں ہے, کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر, وہ ساری معلومات آپ ہمیں بھیجیں تاکہ آپ کو تعویذات اور جو بھی وظائف کی شکل میں آپ کو بتایا سکے, کیونکہ یہاں پہ تو مختصر آپ کو بتایا جاتا ہے, بعض اوقات کوئی تفصیل طلب معاملات ہوتے ہیں اس لیے پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اس لیے آپ خط بھیجیے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مسرت ہے. مسرت, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آزاد کشمیر سے مسرت. آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہیں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں روزے کے حوالے سے پوچھنا کہ میں تو ابھی کورونا کی بڑی شدید جو ہے نا جی جی عادت سے گزری ہوں, تو میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی نفلی بھی نہیں چھوڑا. مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ روزے رکھ سکوں. اتنی شدید کہ میرے لیے بیٹھنا بھی چکر بھی آتے ہیں, نیگیٹو ہو گئی. اگر میں ایک من سے جو ہے نا کورونا, اور مجھے اس بات کی اتنی تکلیف ہے کہ میں کیوں نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی. آپ کو ابھی میں جواب دیتا ہوں, آپ غور سے سنیے. شکریہ آپ نے کال کی اس حوالے سے. میری بہن, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو شریعت محمدی نے بڑی رعایتیں دی ہیں, بڑی سہولتیں دی ہیں. یہ بڑا اچھا آپ کا جو ہے وہ یہ خیال کہ میں نے کبھی نفلی روزہ بھی نہیں چھوڑا اور میں روزے رکھتی ہوں, لیکن کورونا کی وجہ سے اب میں اتنی مجھ میں نقاہت آ گئی, اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں روزے نہ رکھ سکوں. تو آپ میری بہن کوشش کریں کہ آپ, اگر آپ کو یہ لگتا ہے, خدشہ ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی, تو آپ اس وقت روزے چھوڑ دیں. اس میں بعد میں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو جب صحت دے, جب آپ کے اندر مکمل انرجی آ جائے, تو آپ دوبارہ اس وقت جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے. اور یہ بڑی ایک عام بات ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اور ایک دنیاوی مصنوعی تقوی بنانے کے لیے کہ جی میں چاہے بیمار ہوں, چاہے میں سفر میں, جی میں روزہ نہیں چھوڑ رہا, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب نماز قصر کرنے کا حکم ہے, نماز کتنی اہم عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ آپ قصر کر لیں. اور احناف کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو آپ قصر کر لیا کریں, تو آپ روزہ چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, بعد میں آپ روزے رکھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. اور جس طرح آپ ہم اس طرح روزے کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون ہے, وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے. لیکن کال ڈراپ ہو گئی جی. مفتی صاحب, اسی حوالے سے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کہ میں نے جی روزہ ضرور رکھنا ہے اور میں نے روزہ نہیں چھوڑنا. جہاں پہ روزے کی فرضیت کا حکم ہے, جی جی, اسی آیت سے اگلی آیت میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بے شک تم میں سے جب کوئی مریض ہو یا وہ سفر پہ ہو تو اس گنتی کو دوسرے دنوں میں مکمل کر لے. یعنی جتنے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں, ان کی قضا بعد از رمضان, شوال میں پاسبل ہو, ذیقعد میں ہو, ذی الحج میں ہو, ٹھنڈے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں, سردیوں کے اندر روزے رکھنے بندہ. تو اگر ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مرض بڑھ جائے گی یا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا یا مرض میں شدت آ جائے گی, تو وہ روزوں کو مؤخر کر سکتا ہے اور بعد میں ان کی قضا لوٹا. بے شک جی, بے شک. ہم کال لیتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, شازیہ بھائی میرا نام ہے. جی جی. تو بھائی میرے گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کو ٹائیفائڈ بخار 2-3 سال سے چڑھ رہا ہے, تو مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں کروں جس سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ بخار ان کو چڑھا رہتا ہے کہ کبھی اتر جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ یہ بھائی سال کے بعد چڑھتا ہے تو سب بچوں کو ہو جاتا ہے. بھائی میرے 4 بچے ہیں, میں بڑی پریشان ہوں. اچھا, آپ کا نام شازیہ, آپ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ بھائی 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. بڑے بیٹے کا نام حسنین ہے, ماشاءاللہ. جی جی. دوسرے بیٹے کا نام علی حسن ہے, اور بیٹیوں میں بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, چھوٹی بیٹی کا نام فائز ہے. تو میری ماما کا نام ہے عتیقہ بی بی. تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں کوہ نور چینل. جی جی جی, ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, آپ نے کال کی. بڑی پریشانی والی بات ہے کہ ہر سال ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے اور سب بچوں کو ہو جاتا ہے جی. 2-3 سال سے حضور یہ روٹین ہے. اور یہ ٹائیفائڈ بخار خاص طور پہ چھوٹے بچے, تو وہ تو برداشت نہیں کرتے اسٹامک کو اور
یہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے. میری بہن ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. آپ چونکہ لاہور سے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ یہاں ہمارے چینل پہ پروگرام کے ٹائم میں کسی کو بھیج سکتی ہیں. تعویذات کے لیے کچھ نقش جو ہے نا وہ آپ کو دیں گے. بخار کے لیے مجرب ہیں اور ہمارے سالوں سے آزمودہ ہیں کہ بخار جتنا پرانا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ بھی اس کے حملے سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اور جب بخار ہو اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، یہ آیت مبارکہ یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم 7 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے بچوں کو پھونک ماریں. اس طرح آپ نے 3 پھونکیں مارنی ہیں. 7 مرتبہ آیت پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 پھونک ماریں، پھر اسی طرح دوسری پھونک ماریں، پھر تیسری پھونک ماریں. انشاءاللہ یہ دم آپ دن میں 3 مرتبہ کریں گی تو جس بچے کو بخار ہوگا بخار اتر جائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے. اور آپ تعویذات یہاں سے کسی کو بھیج کر آپ یہاں سے لے سکتی ہیں. خود آئیں تو محرم کے ساتھ آئیں. یہاں سے تعویذات اگر آپ لے جاتی ہیں اور بچوں کو پہناتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بخار جو مسلسل ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی. اور جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا مفتی صاحب نے، اور آپ کو جو یہ نسخہ بتایا واقعی بڑا مجرب نسخہ ہے، اور یہ بھی آپ کیا کریں، اور ممکن ہو سکے تو آپ خود تشریف لے آئیں محرم کے ساتھ اور یہاں سے وہ تعویذات لے جائیں. کوئی نقش جو ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پر، وہ اس حوالے سے آپ کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک کنٹینیوسلی بیماری والا جو معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گا. اور ناظرین جو ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ جو لاہور کے ہمارے ناظرین ہیں، کیونکہ ہمارا آفس بھی لاہور میں ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی ممکن ہم اسی طرح کہہ دیتے ہیں اگر کوئی لاہور کا بندہ ہو تو اس کو کہہ دیتے کہ آپ تشریف لے آئیں یہاں پر، تو یہاں پر دم بھی کر دیا جاتا ہے یا کوئی تعویذ دے دیا جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے معاملات میں اس حوالے سے. تو جی دور والوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو خطوط لکھ دیں جواب لفافے کے ساتھ، قریب و قرب و جوار میں رہنے والوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ خود تشریف لیں، زیادہ بہتر ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ساجد محمود ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں قبلہ؟ میں سر ضلع ننکانہ سے بات کر رہا ہوں. ننکانہ صاحب سے بات کر رہے ہیں جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ 5 سال پہلے مجھے کالا علم ہو گیا تھا. جی کیا ہو گیا آپ کو؟ اس کے بعد میں نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کی ہے تو اللہ نے کرم کیا ہے، مگر ابھی مجھے میری آنکھیں لال ہو جاتی ہے سبق پڑھتا ہوں تو. اچھا جی. ہر نماز میں ہوتا ہے ایسا؟ جی ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ 2-3 دن وقفہ چھوڑ کے ہو جاتا ہے. زیادہ سبق نہیں پڑھ سکتا ہوں میں. رات کو گولیاں کھاتا ہوں اس کے بعد مجھے نیند آتی ہے. ہاں جی. چلیں، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں سر، بس کوئی وظیفہ بتایا ہے تاکہ میں وہ کروں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کرم کرے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا جی. اور یہ آپ نے شکریہ آپ نے کال کی، لیکن آپ کو جواب جو ہے وہ کیونکہ بریک کے بعد ملے گا. خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. اس وقت آپ گروہ نور پہ استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ. ناظرین کرام، بریک سے پہلے ایک سوال ہوا تھا بھائی کا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی پہلے معدے کی پرابلم تھی اور اب ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ نماز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے جی، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو ہر حال میں کرنی چاہیے، کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، سوائے اس حالت کے کہ انسان بیٹھنے سے بھی عاجز ہو اور بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر لیٹ کر پڑھے. لیٹ کر بھی اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کی بات بے قضا ہے، ورنہ معافی نہیں ہے. تو پیارے بھائی، آپ جو چیز بتا رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو 2 چیزیں بتانے لگا ہوں. ایک تو آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے
کہ دن میں کسی بھی وقت 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسے آپ نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا، اور جو کیفیات آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، میں نے نا اپنے سسٹر کے بارے میں پتہ کرنا تھا، جی جی، اس کے رشتے سے متعلق نا۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کی سسٹر کا؟ میرا نام ہے ماریہ لطیف۔ نہیں، جس کے اچھا، بارے میں آپ نے بھائی، پوچھنا ہے۔ وجہ ایسے ہے کہ نا 3 سال ہو گئے ہیں اس کا نا رشتہ دیکھتے ہوئے۔ اچھا بہن ماشاءاللہ عمر بھی اس کی کم ہے، اچھا، تو یہ ہے کہ رشتے آتے بھی ایسے نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن کہیں بات نہیں بنتی۔ کیا نام ہے آپ کی بہن کا؟ اقرا لطیف۔ اقرا ندی۔ اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال۔ 23 سال۔ اب والدہ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام ہے تفصیلہ لطیف۔ اچھا، چلیں اللہ خیر کرے گا، بتاتے ہیں آپ کو۔ ابھی آپ نے نام بتایا ہے تو ابھی جواب سنیے گا، مفتی صاحب اس حوالے سے رہنمائی کریں گے۔ 2-3 سالوں سے رشتے آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں بن پاتا اور کوئی مصالحت نہیں ہو پاتی، کیوں نہ؟ بیٹا آپ ایسا کریں، اپنی والدہ سے کہیں کہ نماز تہجد ادا کر کے 100 مرتبہ یا فتح ہو پڑھ کے بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں، اور اگر پاسبل ہو تو بیٹی اور ماں دونوں نماز تہجد ادا کریں، اور نماز کے بعد یا فتح ہو کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دونوں مل کر دعا کریں رشتے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا فتح ہو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جب تک رشتہ نہیں ہوتا اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے جلدی مناسب رشتہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ تہجد میں صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے؟ تہجد میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، جی ٹھیک، اور دونوں نے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہر نماز کے بعد۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے میری بہن، آپ نے سن لیا ہوگا یقین ہے، تو آپ اس طرح اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور بہت جلد اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، کم از کم 41 ڈیز تو اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ جی کال لیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز۔ ہاں جی کر لیا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ رقیہ بانو۔ رقیہ بانو۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے بھائی۔ اچھا جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ بھائی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری بیٹی ماشاءاللہ 27 سال کی ہوگی، ابھی تک اس کا رشتہ کوئی نہیں آتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، کبھی ہم جاتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں، دے کے واپس چلے جاتے ہیں، ہاں نہ کا جواب کوئی نہیں دیتے۔ کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ سونیا اصغر۔ سونیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں نہیں رشتہ ہو پاتا؟ پتہ نہیں، میں وظیفہ بھی کیتا ہوئے یاسین سورت لکھا ہوا سا، اللہ پاک دا نام لکھا جا لطیف ہو، یہ 313 دفعہ عشاء دی نماز تو بعد پڑھتی ہوں میں، تے صبح 5 نمازاں دے نال میں پڑھنی ہے سورت الناس، درود پاک 11 دفعہ پہلے 11 دفعہ بعد تے 41 دفعہ درود پاک سورت الناس پڑھنی ہے درمیان میں، تے پھر بھی کوئی نہیں کوئی آیا۔ ترجیحات میں تو فرق نہیں ہے رقیہ بہن؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ڈیمانڈ یا کوئی ایسا کہا ہو کہ یہ کرائیٹیریا ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہوں گی تو ہم رشتہ کریں گے، اس طرح کا کوئی بس مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے۔ چل اللہ کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ شکریہ آپ نے کال کی، مفتی صاحب نے سوال سن لیا آپ کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں پہلے بھی آپ نے شاید کال کی تھی، آپ کو وظائف بتائے تھے، ان کا بھی ذکر کر رہی تھی، اس حوالے سے جی حضور بتا دیں۔ اچھا، یہ وظائف انہوں نے اپنے طور پہ کیے ہیں، بتا رہی تھے سورہ یاسین شریف میں لکھے ہوئے تھے ساتھ کہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کہیں لکھا ہوا دیکھ کر وظیفہ کر لینا بلا اجازت تو وہ اکثر سود مند نہیں ہوتا، یقیناً اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہا، پرابلم کیا ہے۔ تو پہلے تو 11 دن تک آپ اپنی بیٹی سے کہیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھیں، یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھیں، ایک ہی سانس میں کوشش کریں، اس کے بعد اس طرح ہتھیلیاں ملا کر پھونک ماریں اور پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ 11 دن تک آپ کی بیٹی یہ وظیفہ کرے،
اس کے بعد آپ پروگرام میں کال کیجئے گا، آپ کو مزید وظائف بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ترجیحات اور اپنی ڈیمانڈز، تو ان پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور کوشش کریں کہ جو مناسب رشتہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رشتہ کرنے لگو تو نہ حسب کو دیکھو اور نہ تم مال و دولت کو دیکھو، نہ حسن و جمال کو دیکھو، صرف دینداری کو دیکھو۔ بے شک جی، اسے پیش نظر رکھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ مناسب رشتہ بہت جلد اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن شور بہت آ رہا ہے، آپ جگہ چینج کر لیں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نام ہے میرا۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجر خان سے۔ گجر خان سے بات کر جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں نے پوچھنا کہ میں ایک بار آپ کو کہا کہ تو آپ نے مجھے بولا تھا کہ کتنا استخارہ کری، تو وہ میں نے کتنا کیا تھا ایک کتنا رشتے کے لیے، تو اس میں سارے دن کتنا آیا دیکھ کر کرین کتنا آیا تھا سارے دن لیکن اس کے اندر۔ میری بہن ایک منٹ بات سنیے، آپ نے استخارہ جو کیا تھا وہ کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ آپ دوبارہ بتائیں۔ جی آپ نے جو استخارہ کیا تھا وہ کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ رشتے کے لیے کیا تھا نا۔ رشتے کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جی اپنے رشتے کے لیے؟ جی جی اپنے رشتے کے لیے۔ اچھا، تو آپ کو خواب میں جو آیا وہ آپ بتا رہی ہیں مجھے؟ جی آپ کو جو خواب آیا وہ بتا رہی ہیں آپ؟ جی جی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جی جی بتائیے۔ وہ پہلے دن آیا تھا کریم کے نا، پہلے دن آیا ہے صحیح سادہ، دوسرے دن کرین آیا ہے لیکن اس کے اندر ناراض کلر آیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، تیسرے دن سے اس کے اندر کرین آیا ہے لیکن دوسرے دن اس کے اندر تھوڑا سا بلیک آیا ہے۔ میری بہن ہمیں نا معذرت کے ساتھ ہمیں نا سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے پیچھے شور بہت زیادہ ہے، اس لیے کچھ زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے خواب کا معاملہ ہے، اس کی تعبیر کرنی ہے، اس لیے جب تک وہ شور کلیئر نہ ہوتا تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ پائی۔ سمجھ پایا ہوں کہ دوبارہ آپ کال کیجیے گا، دوبارہ آپ پوچھیے گا، ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ ضرور سمجھ آئیے کہ آپ نے 3 دفعہ جو اپنا وہ خواب دیکھا، اس کے اندر مختلف آپ نے کیفیات دیکھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کری تھی۔ آپ پلیز جو ہے وہ دوبارہ کال کیجیے گا، جگہ چینج کر کے کیجیے گا تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ کے سوال کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں امیر اظہر بات کر رہا ہوں جی پٹک سے۔ اچھا جی جی میرے گھر سے بکسے سے جی سب سے نیچے بکسا پڑا ہوا تھا، اس سے میرے بچی نے پیسے رکھے تھے 9-10 ہزار روپے۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی محترم، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا آہستہ بولیے۔ جی میں جی اٹک سے بات کر رہا ہوں امیر اظہر۔ جی 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 میرے گھر میں بکسوں میں پیسے پڑے تھے 9-10 ہزار روپے، سب سے نیچے بکسے ہیں۔ اچھا، اور وہ کسی غائب ہو گئے تھے، بچی میری بڑے پریشان ہے۔ اچھا اچھا، پتہ نہیں چل رہا کیسے ہوا کیسے نہیں تو آپ کے گھر میں کوئی آنا جانا کی نہیں، کسی لوگوں کا، کوئی رشتے داروں کا؟ کوئی کچھ بھی آدمیوں کو کسی پہ جو ہے نہیں ہے، سب سے بکسا ہے، اور ایسا کوئی آدمی آتا بھی نہیں ہے نہ جاتا ہے، آپس میں بچیاں ہوتی ہیں بس۔ اچھا، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ مسکینہ جان۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا جی۔ حضور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ پیسے رکھے تھے، وہ ان کے اٹک سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے وہ اب نہیں ہے، جہاں میں رکھ سنبھالے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی کسی کی رسائی بھی نہیں ہے، گھر میں صرف بچیاں اور کسی کی آمد و رفت بھی نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں۔ سب سے پہلے تو یہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، 11 مرتبہ وہ پڑھے، اس کے بعد تلاش کرے۔ اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ آیت مبارکہ 500 مرتبہ پڑھ کے
جہاں پیسے رکھے تھے وہاں تلاش کریں، یا تو پیسے مل جائیں گے یا ان کے بارے میں کوئی خبر مل جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کو بتایا جی قرآنی نسخہ بتایا، آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ ہو اس حوالے سے وہ حل ہو جائے گا، اور یا آپ کو خبر مل جائے گی یا پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ قبلہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اب بتائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آ رہی ہے آواز مجھے آپ کو؟ جی جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا امجد علی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سانگ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر ہمارے گھر میں روزگار نہیں ہے، کوئی کاروبار بتاؤ، ہم پڑے ہوئے ہیں قرآن شریف کے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ بہت ہو گئے ادھر۔ اچھا اچھا، تو پہلے کیا کام کرتے تھے آپ؟ پہلے کچھ بھی نہیں، بس ابھی برکت نہیں ہے، کوئی کاروبار بتاؤ روزگار کا۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی نہ سر۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ غور سے سنیے گا۔ ابھی مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، روزگار کے حوالے سے رزق کی کمی ہے، اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی حضور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ رزق میں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں بے انتہا فراوانی ہوگی اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بڑا مختصر سا اور بڑا جامع آپ کو نسخہ بتایا ہے مفتی صاحب نے، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو رزق کی کمی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وظیفہ آپ نے تیقن کے ساتھ کرنا ہے، بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس حوالے سے آپ کا اگر کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، دونوں حوالوں سے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی یا کوئی اچھا آپ کا کاروبار کا سلسلہ بن جائے گا، اور یہ جو آپ کی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام، جیسے ابھی کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کال ملاتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم آپ کا اونچا ہوتا ہے، یا آپ ایسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے، ڈسٹورشن ہو رہا ہوتا ہے، لائن کے اندر ڈسٹورشن آ جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ابھی ایک بہن نے کال کی تھی تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خواب بتا رہی تھی تو اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اس طرح ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ شور سے تھوڑا دور ہوں، اور ٹی وی کا والیوم بند کر لیں۔ سوال آپ لکھ لیا کریں، اور جو جواب ہم آپ کو بتائیں اس جواب کو بھی لکھ لیا کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اگر آپ کو جواب سمجھ میں نہ آئے تو کیونکہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ وہاں پہ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بعد میں 4-5 گھنٹے کے بعد، وہاں پہ آپ جواب دے دیتے ہیں۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں وہی ہوں جس نے نقاد کی کا جی 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 خواب بتائیں جلدی سے آپ۔ جی وہ میں نے سوچا تھا کہ رات کے بعد مجھے خواب آیا، وہ اس کے اندر دقت نقرین تھا۔ بھائی تھوڑا سا اونچا بولیں، اور تھوڑا سا اونچا، اور تھوڑا جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کر بولیں تاکہ آپ کی بات سمجھ آ سکے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا اس کے اندر دقت آپ کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی میری بہن، نہیں سمجھ میں آ رہی میری بہن۔ آپ پلیز جو ہے نا وہ کسی اور نمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی رابطہ ممکن ہو تو ابھی کر لیجیے گا، ورنہ کسی اور دن جو ہے وہ آپ بات کر لیجیے گا۔ آپ کی بالکل ہمیں سمجھ نہیں آئی، شاید آپ کے موبائل فون میں کوئی پرابلم ہے، یہ جگہ کی کوئی پرابلم ہے جہاں پہ آواز صحیح نہیں آ رہی، تو اس لیے آپ کسی نمبر کو بدل کر کسی اور نمبر سے ٹرائی کیجئے گا، جگہ بدل کر، تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے، کیونکہ بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے 2 مرتبہ کال کی، آپ کی محبت کے آپ پروگرام کو ناظرین کرام پسند کرتے ہیں، اور آپ کی جو کالز کا سلسلہ ہوتا ہے یہی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی پسندیدگی ہے اس پروگرام کی، اور لوگ جو ہے اس میں جو ہے اپنی طرف سے آراء دیتے ہیں، ہم سے مسائل پوچھتے ہیں،
اور یہاں پہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جوابات دی جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ شائقین جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ناظرین ہمارے, اور سنتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں کالز آتی ہیں شکریہ کے طور پہ, وہ ہمیں شکریہ ادا کر رہے ہوتے کہ آپ نے فلاں وظیفہ ہمیں بتایا تھا, فلاں مسئلے کا فلاں حل بتایا تھا اور وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, ہمارے روزگار کا مسئلہ تھا, کوئی اور مسئلہ تھا, وہ حل ہو گیا. وہ دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام, جب آپ اس طرح کی محبتوں سے نوازتے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو علماء موجود ہوتے ہیں, مشائخ موجود ہوتے ہیں, پیران وزاں موجود ہوتے ہیں, ان کی بھی تحسین ہوتی ہے, وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہم یہ کاوش کر رہے ہیں, اور پوری کوہ نور کی ٹیم جو ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, اور لوگوں کا یہ جو خدمت خلق کا جذبہ لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم, اس سے لوگوں کو واقعی فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کو واقعی ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اس حوالے سے پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی سرخرو کر سکے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن یہ جو جب آپ کی کالز آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہا ہوتا ہے, اس لیے پلیز جو ہے آپ جب کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. ابھی بھی 2-3 بار کالز آئی ہیں, اس کے لیے ٹی وی کے والیوم کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں جی, کال لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ جی ضلع خوشاب سے امیر احمد بول رہا ہوں. جی سر, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی میری ایک اچھی بڑی جاب لگی ہوئی تھی, میں بچے پڑھا رہا تھا, بغیر کسی وجہ سے مجھے نکال دیا, کوئی قصور, کوئی ایسی غلطی بھی کوئی نہیں ہے. تو کوئی پلیز وظیفہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے. اللہ کرم فرمائے. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حفیظ بی بی. کتنے عرصے سے آپ جاب کر رہے تھے؟ پہلے میں تقریباً 5 سال سے کر رہا تھا. اچھا, چلے اللہ کرم کرے گا, پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا اور دوبارہ آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی. یہ نہ ہوئی تو اس سے اچھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, اس سے بہتر آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. سیفی صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. جی حضور. اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیں, میرا رب رازق ہے, اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں, اور ساتھ میں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یعنی سنتیں ادا کر لیں, اور فرائض کی ادائیگی سے پہلے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں, اور اس کے بعد دن میں لا تعداد اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی نوکری عطا فرمائے گا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی آپ کو وظیفہ بتایا ہے, امیر صاحب بات کر رہے تھے خوشاب سے, اور دل چھوٹا نہ کریں, اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا. آپ یہ وظیفہ کریں, نماز کی جس طرح انہوں نے بتایا پابندی کریں, اللہ خیر کرے گا. آگے بڑھتے ہیں جی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زاہد اقبال ہے. زاہد اقبال صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جڑا والا سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر مجھے نا جاب نہیں مل رہی, مطلب میں اسٹڈی کمپلیٹ ہونے والی ہے اور جاب نہیں مل رہی. کیا اسٹڈی کر رہے تھے آپ؟ سر میں آیا کہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا میرا. اچھا, تو کس قسم کی جاب کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سرکاری ملازمت جو بھی مل جائے مطلب. سرکاری ملازمت آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے, کوئی جابس آئی ہیں اس میں؟ اپلائی وہ کیا تھا پولیس میں, اس کے نا مطلب چھاپی کم نکلی ہے. اچھا 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 اچھا. تو پھر تو آپ اپنی صحت کو بڑھائے نا, تاکہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے جسم والا وہ دور ہو سکے. اس حوالے سے والدہ کا نام بتائیں. چلیں آپ کو بتاتے جی. اپلائی کیا تھا جی گورنمنٹ سیکٹر میں, لیکن وہ میرا خیال ہے اپنا اس حوالے سے ظاہر ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں قد کی اور تمام چیزوں کی, تو اس حوالے سے تو یہ تو بڑھا سکتے ہیں, اپنی صحت بہتر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بتا دیں کہ وظیفہ بتا دیں. آپ پیارے بھائی ہر نماز کے بعد ظاہر نماز کی پابندی کریں گے تو ہر نماز کے بعد وظیفہ کر پائیں گے, اور یہ جتنے دن وظیفہ کرنا ہے اتنے دن نماز نہیں بلکہ مسلسل آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. بے شک بے شک. ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو یہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی جاب عطا فرمائے گا.
جی ٹھیک ہے جی، یہ بتا دیا آپ کو، اور ساتھ یہ کہا ہے یہ نہیں کہ آپ کو جب جاب مل جائے پھر آپ نماز چھوڑ دیں، نماز تو جو ہے وہ مرتے دم تک پڑھنی ہے، تو نماز کا آپ سلسلہ جاری رکھیں، ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو جاب کے حوالے سے آپ کی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی، اور یہ جو مسائل آتے ہیں اس حوالے سے، اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ آپ کے کوئی مسئلہ آیا جو ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کے اس کے مطابق نہیں تھی فزیکلی طور پہ، تو وہ جو ہے اس کمی کو تو آپ دور کر سکتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپلائی کریں، اور یہ وظائف جاری رکھیں نماز کے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ تعالی جو رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور جو مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ نہیں رہے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور پروگرام کے آخر میں ہم دعا کرتے بھی ہیں، تمام ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، جو بیچارے پروگرام میں حصہ نہیں بن سکے کسی بھی وجہ سے، ان کی بھی کوئی پرابلم ہے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو معاملات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی خیر کرے، ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ ناظرین کرام اس میں حصہ لیا کریں، تمام کے ہاتھ اٹھیں گے، اور ساری امت میں سے اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی۔ اور اس کے ساتھ ہی جی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور میں ناظرین سے کہوں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مفتی صاحب ابھی دعا کرا دیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا رب العالمین، ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کیں اور جن جن مسائل کا وہ شکار تھے، میرے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، بوسیلہ رحمت للعالمین، اس وقت پوری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے، میرے مولا پوری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما، پورے عالم انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما، بالخصوص امت مسلمہ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر طرح کے دکھ تکلیف سے محفوظ رکھنا میرے مولا۔ یا رب العالمین، ان حالات میں ہمارے ملک کے جو ادارے جہاں جہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میرے مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ ہمارے لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب مدثر ریاض ملک، ان کے والد محترم شدید علیل ہیں، مقامی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے صدقے سے، حضور کی آل کے صدقے سے، بیمار کربلا جناب سیدنا امام زین العابدین کے صدقے سے، ڈی سی لاہور صاحب کے والد محترم کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھ، انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے مولا، گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں، یا اللہ سب کی تمام مصیبتیں بیماریاں دور فرما۔ یا رب العالمین، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما۔ ہمارے کوہ نور چینل کی انتظامیہ، بالخصوص پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ میرے مولا ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، امراض سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔